جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ مسجد میں آئے. ٹھیک ہے نا؟ امید کرتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے جو مسجد میں پڑی تھی. اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میرے آقا کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات ہے. سبحان اللہ. سرکار ماتے لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ جب غسل واجب ہو اور بغیر غسل کے مسجد میں آئے. کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں، جائز نہیں، حلال نہیں. جماعت اور عدم جماعت اور چیز ہے. کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے. غیری و غیروں کا، میں علی میرے اور تیرے سوا. حدیث پاک ہے، ہمیں پڑھائی جاتی ہے مشکات سے، اس میں بھی یہ حدیث ہے. دیگر کتب کو پھر افضل نہیں ہے. جناب فرمایا جب کسی کے غسل واجب ہو بغیر غسل کے کسی ایک کا آنا حلال نہیں مسجد میں، غیری وغیروں کا، میرے اور تمہارے سوا. معلوم ہوا کہ جو کیفیت تمام افراد انسانیہ کے جسموں کو عاجزی، ناپاکی لاحق کرتی ہے، وہ کیفیت نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے. نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب بتاؤ جس کا غسل نہ ٹوٹے اس کا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ وضو کیسے ٹوٹے گا؟ اب کوئی کہے جی حسین جب شہید ہو رہے تھے تو وہ نہ نماز کی حالت میں تھے نہ سجدے کی حالت میں تھے. جناب کیوں نہیں تھے؟ کہ ان کو وضو نہیں تھا، ان کے کپڑے خون سے لت پت تھے، ان کا جسم خون سے لت پت تھا، وہاں وضو کے اسباب نہیں تھے. میں نے کہا کمال ہے کمال، بھائی عقل و دانش ببایت گریز. اس عقل و دانش پر ماتم کرو، حسین کے لیے ماتم نہ کرو. اس بے عقل کے لیے ماتم کرو کہ پاگل. حسین پاک کا تو مقام عرش سے بھی اونچا ہے، اور میرے نبی کے دین میں جو بندہ قتل ہو جاتا ہے اعلاء کلمات اللہ کے لیے وہ شہید ہے. حکم ہے نہ اس کو غسل دو نہ اس کو کفن پہناؤ، خون آلودہ جسم کے ساتھ، خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ جنازہ پڑھو اور دفن کرو. نوکر کا جسم ناپاک نہیں ہوتا، آقا کا ہوگی. یہ تو گھرانا ہی وہ ہے. سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ قیامت حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا نازل ہے. ظہر کی نماز کا وقت تھا، آپ اٹھی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد امام حسن پاک کی ولادت ہو گئی. حسن پاک کی ولادت ہوئی. پھر عصر کی نماز کا وقت آیا، بی بی پاک کھڑی ہو کے نماز پڑھی. بچے کی ولادت ہوئی، نہ غسل ٹوٹا نہ وضو، کیوں نور سے نور نکلے نہ پاکی کرنا ہے. سبحان اللہ، اللہ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا خان حاضر محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وقت کے مجدد ہیں.
وہ کہہ رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک، تیری نسل پاک میں میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تمہیں پتا نور ناپاک کب ہوتا ہے؟ جنت میں جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی وہ نوری ہوں گی، حوریں نوری ہوں گی۔ جو دنیا میں ہماری بیوی ہے نا سب سے زیادہ حسینہ نہیں ہو، حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور حوریں نور کی ہے۔ جنت میں یار ہم تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا بھائی، ہم تو خاکی ہیں نا، ہمارے اوپر بھی جنت میں غسل واجب نہیں ہوگا، وہاں واش روم نہیں بنے ہوں گے، جی ہاں وہاں غسل خانے نہیں ہوں گے، وہاں کوئی بیت الخلا نہیں بنے ہوئے ہوں گے، فراغت کر لو، ورنہ پھر قبروں میں تو قبر کی جنت کا باغ بننے کا تو فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ موت کے بعد اگر اللہ نے تجھے جنت دے دی، مرنے کے بعد تو پاک رہے گا، ناپاک کبھی نہیں ہوگا۔ جنت میں کھائے گا، پیے گا، پھرے گا، رہے گا، بیویاں بھی ہیں، سمجھے نہیں، قرب بھی ہوگا، لیکن نہ غسل واجب ہوگا نہ وضو ہوگا۔ یا اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ زہرا کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ ماہانہ مرض ہے، نہ حیض ہے، نہ استحاضہ ہے، نہ نفاس ہے، زہرا ہر وقت پاک ہے۔ بتاؤ نہ ابا کا وضو ٹوٹے نہ اماں کا وضو ٹوٹے، یار حسین کا وضو کیسے ٹوٹے؟ ان کی پاکیزگی کی دلیل نہیں ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، میں نے آیت پڑھی ہے یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ میں یار شوگر کمرے میں بھول جاتا ہوں اور حفاظ اور قاری میرے سامنے بیٹھے ہیں، ذہن ان کے بھی مست ہو رہے ہیں، گفتگو سن سن کے مست ہو رہے ہیں، میری ذہن میں نہیں آ رہی تھی جو آیت پہلے میں پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، تمہارے علم میں نہیں، علم کی نفی نہیں فرمائی، شعور کی نفی۔ شعور کہتے ہیں ظاہری حواس کے ادراک کو، آنکھوں کا دیکھنا، کان کا سننا، زبان کا چکھنا، ہاتھوں کا چھونا۔ اور جناب بندہ یہ ہے وہاں سے خمسہ، آنکھوں سے دیکھے، کانوں سے سنے، زبان سے چکھے اور ناک سے سونگھے اور ہاتھ سے چھوئے، یہ حواس سے خمسہ ہے، 5 حواس ہیں۔ فرمایا حواس تیرے ان کی زندگی کو نہیں پا سکیں، حواس سے ظاہری ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکیں گے، مگر خبردار میں اللہ ہوں تمہیں کہتا ہوں انہیں مردہ نہ کہنا ہے زندہ۔ یہاں قول پہ پابندی لگائی، اب ممکن ہے کوئی کہتا کہ ٹھیک ہے جی ہم کہتے نہیں، مگر ہے تو مردہ، ہم کہتے نہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو میرے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ قرآن سچی کتاب ہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔
اور میرے نبی کے دین کے لیے قربان ہونے والے، رب کہتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ان کو مردہ گمان بھی نہ کروں، بلکہ زندہ ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رزق بھی دیا جاتا ہے. یہ قرآن کا حکم. حسین پاک نے فرمایا قرآن نے یہ حکم فرمایا ہے، اور پھر میں زندہ بن کے دکھا دوں. اس قرآن کی آیات کی تفسیر امام حسین عالی مقام ظاہری تفسیر بن کے دکھائی. جب آپ شہید ہو گئے، آپ کے جسم اطہر سے سر انور کو جدا کیا گیا. اندازہ لگائیں حسین پاک کے مقابلے میں یہودی نہیں تھے، بت پرست نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے اور تقریباً صحابہ کے بیٹے تھے. باپ زندہ بیٹا مردہ. صحابہ عظمت والے. اب دیکھو جو سپہ سالار تھا اس کا نام عمر تھا، بیٹا کس کا تھا؟ سعد کا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہے جن کو سرکار نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں. ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ. سعد جنت میں ہے، باپ جنت میں ہے، بیٹا جہنمیوں کا سردار بن کے کھڑا ہے. اور ہمیشہ بے ایمان بنتا وہی بندہ ہے جس کو پیسے ملتے ہیں. عمر کو تھوڑا سا خوف لاحق ہوا کہ یار کس طرح میں اپنے نبی کے بیٹے کے مقابلے میں کروں. یہ حسین قریب ہے نبی پاک کے بیٹے، بے شک. اہل سے نبی پاک کی نسل چلی ہے. سرکار میں اللہ نے جس نبی کی نسل دنیا میں چلائی اس کے اپنے صلب میں رکھی، لیکن میری نسل جو دنیا میں چلی ہے وہ صلب علی کا ہے، وطن فاطمہ کا ہے، اولاد بیٹی. اس میں کئی حکمتیں ہیں، وقت نہیں میں عرض کروں. حضرات محترم غور کیجیے، حضرت امام حسین علی مقام کے سر انور کو جسم اطہر سے جدا کیا، سر انور کو نیزے پہ اٹھائے جا رہے سارے شہداء کرام کے سر. پہلے تو رب نے ان کی عظمت یہ دکھائی کہ ایک کلیسا کے پاس یہ نبیذ پینے کے لیے بیٹھے اور کلیسا کی دیواروں کے ساتھ شہداء کرام کے سر کھڑے کر دیے. جہاں امام حسین علی مقام کا سر تھا وہاں سے دیوار پھٹی، خیمی ہاتھ نکلا، اس ہاتھ میں لوہے کا قلم تھا. امام علی مقام کا پاک خون موجود تھا، اس پاک خون سے اس قلم کے ساتھ دیوار پہ لکھا، خیمی ہاتھ نے لکھا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ ہی یوم الحسابی. فرمایا جس نے حسین کو قتل کیا ہے یا قتل کرایا ہے یا قتل میں امداد کی ہے یا قتل پہ راضی ہوا ہے، ان کتوں کا یہ بھی تم امید کرو گے، یہ بھی امید کریں گے کہ ہمارے لیے بھی شفاعت ہوگی محمد پاک کی. یہ شفاعت سے محروم اور پک کے جہنمی ہو گئے. یہ لکھا گیا جو امت قتلت حسینہ. یہ گروہ یزیدی گروہ یہ اپنے لیے خیر نہ سوچے، یہ جہنمی پکے ہو اٹھا کے نہیں جا رہے ہیں. بس میں آخر کی بات ہی کر رہا ہوں کیونکہ میرا جسم جب تھکتا ہے نا، شوگر کا مریض ہوں، پھر میرا دماغ نہیں کام کرتا. آپ جانتے ہیں لوگ شوگر لو ہونے لگ جائے نا دماغ ختم ہو جائے. اور میری شوگر اگر انسولین نہ لگاؤں تو پھر کہیں ہوتی ہے اور لگا دوں تو پھر اور کہیں ہوتی ہے. لگانے تو پڑتی ہے نا. حضرات محترم غور کرو،
جب وہ سر نیزے پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے اتفاق ایسا ہوا ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے قریب سے جب گزرے امام عالی مقام کا سر انور سامنے آیا اور اس بندے نے سورہ کہف کی یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ آیت پڑھی اس نے۔ امام عالی مقام بولے میں عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میں اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں مگر سب سے بڑی عجیب نشانی میں حسین ہوں، میرا جسم کربلا میں ہے، میرا سر نیزے پر ہے، مجھے قتل کرنا، میری دشمنی کرنا، مجھ پر ظلم و ستم کرنا، پھر میرے سر کو اٹھائے پھرنا، قتلی و حملی اٹھائے پھرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی عجیب بات ہے۔ کیوں ان کو نہیں پتا میں کون حسین ہوں؟ اور ہمارے لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا نا ان الحسن والحسین سیدہ شباب حق، ہم جنتی جوانوں کے سردار۔ میرے لیے آقا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ شارحین لکھتے ہیں کیا مطلب؟ میں کشہ الواحد، حسین اور میں ایک چیز ہے، حسین سے محبت مجھ سے محبت، حسین سے عداوت مجھ سے عداوت۔ جو عدو حسین ہو وہ عدو محمد ہے، اور جو عدو محمد ہو پکا کافر۔ بے شک ان کو نہیں پتا میں کون حسین۔ سرکار نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، اور یہ بھی فرمایا حسین، یہ جو پڑھتے ہیں نا الحسین منی وانا من الحسین، یہ ٹھیک نہیں ہے، روایت میں یوں نہیں ہے، روایت میں حسین حسین نون پر تنوین ہے۔ یہ تو آگے چونکہ منی میم ہے نا، میں قاریوں سے ڈر کے حسین نون پڑھتا ہوں۔ حسین منی وانا من حسین، فرمایا بڑی شان والا حسین، آقا فرما رہے کیونکہ حسین کے نون پر جو تنوین ہے نا، اب تنوین اور تعظیم والتکریم، میں بڑی عظمت والا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین صدق من الاسباب، حسین صدق ہے اسباب میں سے صدق۔ ہمارے آقا نے خود اعلان کر دیا نا حسین صدق ہے، حسن صدق ہے۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ صدق اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ایک ہو، شاخیں گننے میں نہ ہو۔ فرمایا حسین کا بچے گا تو ایک زین العابدین ہے جی، لیکن ان کی اولاد گننے میں نہیں ہے۔ جب تک امتحان ہوتا رہا امام زین العابدین نے فریاد نہیں کی، جب امتحان ختم ہوا پھر کربلا میں جب ان کو قید کیا گیا، جب ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی، زنجیر پہنائے گئے، تاجدار گولڑا کے نور نظر چراغ گولڑا حضور قبلہ عالم پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ یہی بات فرماتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہو، لکھا ہے نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ یار یہاں قیدی پڑاؤ بیمار ہو جائے اجازت مل جاتی ہے لے جاؤ ہاسپٹل، اور تم نے میرے نبی کے لاڈلے بیٹے کو قید کر دیا، شرم تک نہیں آئی۔
اسی لیے جناب بندہ امام زین العابدین سرکار زندگی بھر روتے رہے. زین العابدین نام نہیں ہے ان کا، لقب ہے، نام ہے علی اوسط، لقب ہے زین العابدین، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت. اتنی عبادت کی ہے کہ عابدین رشک کرتے اور ہر وقت روتے رہتے. آپ کے صاحبزادے حضرت امام باقر علیہ السلام نے آپ سے پوچھا لما تبکی یا ابی، آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے کرب و بلا میں تم ساتھ جو نہیں تھے، اگر وہاں ہوتے تو پھر پوچھتا میں کہ آپ رو گے یا ہنسو گے. مجھے اگر کوئی پانی دے تو مجھے معصوم اصغر کی پیاس یاد آ جائے، مجھے کوئی بستر بچھا کے دے تو مجھے قاسم کا بستر یاد آتا ہے، مجھے کسی قسم کی کوئی چیز دے مجھے اپنے بھائیوں کا مظلوم ہونا یاد آ جاتا ہے. اور جب میں کسی شہید کو دیکھتا ہوں تو تڑپتا ہوں، مجھے ابا جی کا میدان کربلا میں شہید ہونا اور پھر ان کے جسم پہ گھوڑے دوڑانا، خیموں کو جلانا، پاک بیویوں کو قید کرنا، اس قسم کے ظلم و ستم یاد آتے ہیں. اس لیے میں زین العابدین اپنی گریہ کو روک نہیں سکتا. اب بتاؤ امام زین العابدین جنتی ہیں یا نہیں؟ جنتی شک. بولو تو صحیح. جنتی. جو نہیں مانتا وہ بے شک چپ رہے. جنتی زین العابدین جنتی اور روتے رہے. امام حسین کے لیے، اپنے ابا جی کے لیے روتے رہے. اور کوئی کہے کہ حسین کو رونا کمینوں کا کام ہے. آج کل اگر پوچھے نا اس کی دلیل ثبوت، تو دلیل ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہے. چوڑے ٹیلی فون اپنے کھولو، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ دیکھو، کھڑا ہوگا دیا کہ حسین کو رونے والی کمی ہے. بتاؤ وہ ایمان والا رہا؟ حسین کو تو میرے آقا روئے ہیں، حسین پاک کو علی روئے ہیں، حسین پاک کو سیدہ فاطمہ الزہرا روئی ہیں، کیونکہ حسین پاک کی ولادت ہوئی اور شہادت کی خبر آ گئی. اور پھر جب جس دن شہید ہوئے ہمارے آقا خود میدان میں پڑے. حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 10ویں محرم کے دن 61 ہجری نماز ظہر پڑھ کے میں ذرا مائل و آرام ہوئی، آنکھ میری بند ہوئی، قسمت میری جاگی. رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانی فی المنام علی راسہ بدیہۃ الدعاء فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال شہدت قتل الحسین علیہ. وہ فرماتی میں نے خواب میں سرکار نے دیدار کرایا، آپ کی عنبر زلفوں میں تھوڑی تھوڑی گرد تھی، ریش عنبر پر بھی گرد کے نشانات تھے. دیکھ کر میری تو چیخ نکل گئی، محبوب اور گرد. میں نے پوچھا مالا کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا شہد تو قتل الحسین ہمارے پاس، میں کربلا میں کھڑا رہا ہوں اور اپنے بیٹے کے جوہر دیکھتا رہا ہوں کہ کس طرح میرا بیٹا بہادری کا ثبوت دے رہا ہے. اور دعا کرتا رہا ہوں اللہم آت الحسین صبر و اجر. صبر بھی دی، اجر بھی دی. صبر ایسا دیا کہ سب کو قربان کرا کے بھی حسین پاک کمزور نہیں ہوئے، آخر میں خود بھی میدان جنگ میں گئے. اور اجر ایسا دیا کہ آج تم بھی محفل بنا کے بیٹھے، قیامت تک ان کی محفل ہوتی ہے. جدید مر چکا ہے، حسین تھے بھی زندہ، ہیں بھی زندہ. نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ رہی دفاع، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی کربلا. میرے اجمیر کے غریب نواز نے فرما دیا شاہ است حسین، شاہ است حسین. است اگر اکٹھا پڑھو تو ہست بھی پڑھ سکتے ہو، پلٹ گر سکتا ہے.
آج کل کیونکہ علم کی بہتات ہے نا، اس لیے کہتے ہیں شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ میں نے بہت بڑے مفتی کی تقریر سنی، یہ کلم وہ شعر ہے نا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی کا کہ خدایا بہت کے بنی فاطمہ کہ برکور ایمان کنی خاتمہ، کنی ٹھیک نہیں، کنم، وہ کہتے ہیں یوں ہونا چاہیے خدایا بہت کے بنی فاطمہ کہ برکور ایمان کنم فاطمہ۔ میں نے کہا تو کر رہا ہے، اتنا بھی پتہ نہیں یار، مفتی بن جاتے ہو، عالم بن جاتے ہو، یہ بھی پتہ نہیں کہ کنم اور کنم میں فرق کیا ہے۔ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو میرا خاتمہ ایمان پہ کر، اور کنم فاطمہ کیوں حضرت سے ٹھیک ہے، کنم فاطمہ خاتمہ، دیکھو محقق بات کر کے سنا جناب بندہ۔ اور ایک نے کہا کہ یہ تو شعری کافرانہ ہے، کون سا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ندا دست در دست یدی حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ کہ نہیں یہ تو کافرانہ شعر ہے، کیوں نہیں؟ میں نے کہا کتے اور سنبھال کے رکھ، پتہ ہے یہ ربائی لکھی کس نے ہے؟ یہ وہ ہستی نے لکھی ہے جس کے لیے ہمارا داتا صاحب قبر سے باہر نکل کر اپنے گلے لگایا تھا۔ فرید نواب جو بابا فرید گنج شکر کے پیر کا پیر ہے، جن کے بھی میرے آقا نے جواب دیا تھا وعلیکم السلام یا کتبہ مشائخ البر والبحر، یہ ان کی ربائی ہے۔ سرجان نند ہم در دستے کے، حقیقت تو یہ ہے کہ بنیاد کلمہ کی بنیاد حسین نے پھر زندہ کر دی، پھر زندہ کر دی۔ حضرات محترم، اگر باتیں ہوتی رہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ کی محبت کی وجہ سے زیادہ وقت لگا دیا ہے، اور آپ بھی تھک گئے ہوں گے اور میں بہت ہی زیادہ تھک گیا ہوں، اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے کیونکہ صبح سفر کرنا ہے، اس لیے میں اجازت چاہوں گا آپ کی محبت کا۔